اور امتوں میں ایسا نہیں تھا، اور امتوں میں یعنی جو نماز پڑھتے تھے وہ صرف اپنی عبادت گاہ میں آ کر کے پڑھتے تھے اور کہیں نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ نبی کا صدقہ ہے، نبی نے جیسے ہی اس دنیا میں قدم رکھا اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا، اس سجدے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں چاہو وہاں سجدہ کر سکتے ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، نبی کے بہت صدقے خوب۔ میں ملا ہے۔ دوستو آج میں مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء کرام کو جو معجزات عطا فرمائے، آؤ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا ملائم ہو جاتا۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر لوہا آتا تو آپ کے ہاتھ میں آتے ہی وہ لوہا ملائم ہو جاتا تھا، آپ اس کو جیسا چاہتے جس طریقے سے چاہتے اس کو موڑ لیا کرتے تھے، آپ کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا ملائم ہو جاتا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں؟ ارے داؤد علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں لوہا ملائم ہو جاتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو کہ جس پتھر پر میرے آقا نے اپنے قدم ناز کو رکھ دیا وہ پتھر آپ کے قدم کے نشانات اپنے اوپر لے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت۔ ادھر ہاتھ میں لوہا موم ہوتا، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے ادھر دستے مبارک میں ہاتھ میں آتے ہی لوہا ملائم ہو جاتا تھا، لیکن میرے آقا جس پتھر پر اپنے قدم ناز کو رکھ دیتے وہ پتھر قدم کے نشانات اپنے اوپر لے لیتا۔ آج بھی پوری دنیا میں نہ جانے کتنے پتھر کے نشانات موجود ہیں، جس پتھر پر سرکار نے اپنے قدم کو رکھ دیا، قسم خدا کی وہ پتھر بھی ایسا اعلیٰ ہو گیا کہ میرے آپ کے علماء فرماتے ہیں کہ جس بیماری کا کہیں پر علاج نہ ہو سکتا ہو وہ اسی قدم رسول میں پانی ڈال کر کے پی لے تو اس کو شفا یاب ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان نبی کے اللہ۔ قدموں کی برکت ہے۔ اور دوسرا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا تھا کہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی زبور شریف، یعنی داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، وہ جب آپ اس کو پڑھتے تھے تو دنیا کے چرند پرند سننے کے لیے رک جایا کرتے تھے، چلتا دریا رک جایا کرتا تھا لہر داؤدی کو سننے کے لیے، جب پرندے جمع ہو جاتے تھے چرند پرند آ جاتے تھے اور لہر داؤدی کو سنتے تھے، یعنی جو کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کتاب کو سننے کے لیے دنیا کی مخلوق جمع ہو جاتی تھی۔ لیکن آؤ دوستو میرے مصطفیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے جس کو کہ قرآن پاک کہا جاتا ہے، جس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے، میرے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کو دنیا کی مخلوق ہی رہی بلکہ آسمان کی نوری مخلوق جمع ہو جاتی ہے۔ جب جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نوری فرشتے اللہ کی اس کتاب کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ دو معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا، یا رسول اللہ میرے برابر میں ایک گھوڑا میرا بنا ہوا تھا، جب میں قرآن کی تلاوت کو کرتا، جب میں قرآن پاک کو پڑھتا تھا تو میرا وہ گھوڑا بدکنے لگتا، یعنی کہ جب میں قرآن کو پڑھنا بند کرتا تو وہ گھوڑا رک جاتا، اور میں نے یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر سے آسمان کی طرف ایک نور ہی نور ہے، اور جب میں قرآن کو پڑھتا تھا تو وہ نور آسمان سے میرے گھر کی طرف آ رہا تھا، اور جب میں قرآن کو پڑھنا بند کرتا تھا تو وہ نور میرے گھر سے آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے پیارے سن، وہ نور جس کو تم نور کہہ رہے ہو وہ اللہ کے نوری فرشتے تھے، وہ تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آ رہے تھے، اور جب تم تلاوت کو بند کرتے تھے تو وہ سن کر واپس جا رہے تھے۔